امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کا لبنان میں 21 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ نے قطر کے شہریوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دی۔ IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ میں کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک نے بدھ کو ایک مشترکہ بیان میں 21 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جنگ بندی کے اس معاہدے کا مقصد فریقین کے درمیان کشیدگی کم کر کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی میں لبنان پر ہونے والے حملوں میں 600 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کا یہ مشترکہ بیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نیو یارک میں جاری اجلاس کے موقع پر جاری کیا گیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فوری طور پر 21 روزہ جنگ بندی کی ثالثی کی بین الاقوامی کوشش کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوشش اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب اسرائیل بین الاقوامی قراردادوں پر عمل درآمد کا عہد کرے گا۔ ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک مکمل جنگ نہیں چاہتا، لیکن اس کے شمالی علاقے پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ VOA اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے، ویو 360، پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے شراکت دار لبنان میں مکمل جنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کا شدید خطرہ ہے اور واشنگٹن اور اس کے اتحادی اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلنکن نے نیو یارک میں خلیج تعاون کونسل کے اعلیٰ عہدیداروں اور وزراء سے ملاقات کے آغاز میں کہا کہ یہ انتہائی تناؤ اور کشیدگی کا وقت ہے۔ بلنکن نے مزید کہا کہ خطے میں کشیدگی کا شدید خطرہ موجود ہے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہترین طریقہ سفارتکاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے ہماری مربوط کوششیں ناگزیر ہیں۔ سری لنکا کے نو منتخب صدر انورا کمارا ڈسانائکے نے $2.90 کروڑ کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے رہنما نے ہفتے کو ہونے والے انتخابات میں ملک میں ٹیکسوں میں کمی، انسداد بدعنوانی اور ملک میں سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے وعدوں پر صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈسانائکے نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ محصولات کے نئے اہداف، ٹیکسوں میں کمی اور اقتصادی بحران سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے IMF کے ساتھ دوبارہ بات چیت کریں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کو $7 ارب کا قرض دینے کی منظوری دی ہے۔ اس میں سے $1 ارب پاکستان کو فوری طور پر مل جائیں گے۔ قرض کی یہ منظوری عالمی مالیاتی فنڈ کے بدھ کو ہونے والے بورڈ کے اجلاس میں دی گئی ہے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے سے ملک میں ٹیکس محصولات میں اضافے اور ملک میں معاشی استحکام لانے کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس مرتبہ 37 ماہ کے اس IMF پروگرام کے مطابق معاشی اصلاحات لانی ہیں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ امریکہ نے قطر کے شہریوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دی ہے، جس کے بعد قطر عرب ملک کا پہلا اور مسلم دنیا کا دوسرا ملک بن جائے گا جس کے شہری بغیر کسی ویزے کے امریکہ میں داخل ہو سکیں گے۔ اس سے قبل مسلمان ملک برونائی کے شہریوں کو یہ سہولت حاصل ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے منگل کو اپنے ایک مشترکہ اعلان میں کہا ہے کہ قطر ویزے سے استثناء کی سخت شرائط اور تقاضوں پر پورا اترتا ہے، جس کے پیش نظر اس کے شہریوں کو امریکہ میں بغیر کسی ویزے کے داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ قطر میں پہلے ہی امریکی شہریوں کو 30 یوم تک کے لیے ویزے کے بغیر داخلے کی اجازت ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔